نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل فمن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور اسلامی مجاہدین کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ جس کو رسوا کرنا چاہے تو اللہ کے رسوا کر دینے کے بعد کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جو بھی نبی ہے اس نے کبھی کسی بات کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، اور جس نے جو دنیا کے اندر کوئی خیانت کی ہے وہ اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، اور پھر جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور اس سے کوئی کمی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور رہے وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کی پیروی کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جنہوں نے اللہ کے معاملات میں خیانت کی ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں آج کے جو حالات فلسطین کے متعلق، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، اسی طریقے سے پورا عالم اسلام جس کرب میں مبتلا ہے، وہ ایک اذیت ناک صورتحال ہے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں بھی قبلہ اول کے محافظین میں شامل ہو جاؤں، میں بھی کسی طریقے سے اس میدان میں پہنچ جاؤں، اور میں بھی اس ارض فلسطین کی حفاظت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ جس طریقے سے وہ بچے اور بوڑھے اور عورتیں اپنا خون اس قبلہ اول پر قربان کر رہے ہیں، ہم میں سے بھی ہر ایک اپنے جذبہ ایمانی کے تحت چاہتا ہے کہ ہم اس میدان میں شریک ہو جائیں، لیکن چاہتے نہ چاہتے ہم افسوس بھی کر رہے ہیں، دل کے آنسو بھی رو رہے ہیں کہ ہم وہاں نہیں پہنچ پا رہے، اور جو صورتحال وہاں کی دیکھ رہے ہیں اس کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ بعض صورتحال میں لوگ افسردہ ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا عذاب ہم سب کو آ پکڑے، اور ہم اگر اسلام کی مدد نہ کر پائے تو ایسا نہ ہو کہ اسلام مغلوب ہو جائے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کی تسلی میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جس چیز کی مدد، جن لوگوں کی مدد، جن قبائل کی مدد، جن شخصوں کی مدد اللہ رب العزت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کی رسوائی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، اور ان کو ناکام کوئی بھی کسی صورت نہیں کر سکتا، اور کسی صورت ان کو کوئی مغلوب نہیں بنا سکتا۔ اللہ کا دین ہمیشہ غالب ہے، غالب ہی رہے گا۔ ان ینصرکم اللہ، جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کون ہے کہ تم پر غالب آ جائے؟ اللہ رب العزت کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرعون نے اپنی طاقت دکھانی چاہیے تھی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کئی جادوگر اس نے جمع کیے، اور اپنے علاقے میں سے ایسے جادوگر لایا جو بڑے نامور جادوگر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد کے ساتھ کھڑے تھے، کوئی اور طاقت ساتھ نہیں تھی، نہ کوئی ساز و سامان ساتھ تھا سوائے اس چھڑی کے جو ان کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ رب العزت نے نہ اسباب کو دیکھا، نہ کسی چیز کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اذهبا، آپ چلے جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ، اور نرم زبان کے اندر گفتگو کرنا، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر جب اس نے سارے کے سارے جادوگر کو کہا کہ آپ اپنا جادو دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو 5 چیز موجود تھی کہا صرف اس کو استعمال کرو، اور کچھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسی سے غالب کر دیں گے۔ آج اگر مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے،
ساری مغربی طاقتیں ایک طرف ہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ چاہے کتنی طاقتیں لگا لیں، میرے اور آپ کے پاس جو جذبہ ایمانی، جو اللہ رب العزت کی طاقت موجود ہے، اس کے آگے کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بھی جا کر ان کی طرح رسیاں لے کر آئیں اور آپ بھی ان کے مقابلے میں رسی پھینکیں، بلکہ کہا کہ آپ القی عصاک، آپ اپنی لاٹھی پھینک دے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، بس اللہ کام کرے۔ اور اللہ رب العزت نے غالب کر کے دکھایا۔ آج میرے اور آپ کے ذمے بھی یہی ہے، میں اور آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، احادیث نبویہ میرے اور آپ کو تسلی دیتی ہے، اللہ رب العزت کا قرآن مجھے اور آپ کو تسلی دیتا ہے، اسی طریقے سے نقوش صحابہ مجھے اور آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے وہ کام کریں جو ہماری استطاعت اور طاقت اور قدرت میں ہے، اور اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اللہ رب العزت اسلام کو غالب کر کر رکھے۔ اور جن لوگوں کے نصیب میں اللہ رب العزت نے رسوائی لکھی ہے، وہ چاہے دنیا کی طاقتیں لگا لیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پرسوں کی تحقیق کے مطابق اسرائیل نے اپنی ایڈورٹائزنگ کے اندر $8 ملین لگائے، پاکستانی تقریباً کوئی 2,22,40,000 روپے بنتے ہیں جو انہوں نے صرف ایڈورٹائزنگ کی ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس نہ مالی کوئی طاقت ہے، ایڈورٹائزنگ کے اوپر تو مسلمان خرچ کرنے کا سوچ بھی نہیں رہا، جبکہ جو مسلمان صرف اپنے سوشل اکاؤنٹس کے اوپر بھی لگا رہے ہیں وہ بھی بلاک ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اسلام کی دہشت، اسلام کا رعب ان لوگوں میں اتنا بٹھایا ہوا ہے کہ وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو سر نہیں کر پا رہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری کامیابی ہے یا ہماری ناکامی ہے، ان کو اپنی ناکامی ہی نظر آ رہی ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے ماضی قریب میں نہیں دیکھا کہ ایک افغانستان نے روس کو بھی شکست دی، اسی افغانستان نے امریکہ کو بھی شکست دی، جو ساری طاقتیں لے کر اس میں گھسا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت غالب کرنے پہ آتے ہیں تو کوئی چیز، کوئی ساز و سامان، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، صرف اور صرف اللہ کی مدد حیثیت ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے یہی طاقت ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا وَعَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو ایمان والو، اللہ کے علاوہ دوسری طرف نظر نہ لے کے جاؤ۔ اور رہی بات کہ انبیاء نے مجھے اور آپ کو رہنمائی کی ہے یا نہیں کی، تو اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی نے کوئی خیانت نہیں کی، سارا علم انبیاء نے بانٹ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ یہاں تسلی سے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس قرآن اور احادیث کی تسلی موجود ہے کہ اگر ہم نہیں جا سکتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ ہمارے اسلام کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے پاس تعلیمات نہیں ہے، اسلام کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے، تو ان لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں گے لاؤ جو چیزیں تم دنیا میں دکھاتے ہیں، اب تمہارے ساتھ کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، اللہ اسی کا بدلہ دیں گے جو تم کرتے آئے۔ اور ایمان والے تو پھر ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے کہا جو اللہ کی رضا کے متبع ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، تو وہ ان خیانت کرنے والے لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہے، اللہ رب العزت ایمان والوں کو غلبہ بھی دیں گے، اللہ رب العزت ایمان والوں کو کامیابی بھی دیں گے، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو تسلی بھی دیں گے، اللہ رب العزت ان کے اوپر دست شفقت بھی رکھیں گے، اللہ رب العزت ان کو دنیا کے سامان ان کے قدموں میں ڈال کر بھی دیں گے۔ اور جو لوگ طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کچھ بھی کر لو، تمہارے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے جو قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے بعد اگر اس کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اسلام سے کوئی تعلق نہ رکھنے والے ہو، چاہے اسلام سے اپنا ظاہری تعلق ظاہر کرنے والے لوگ ہو، وہ بھی اگر اسلام کے اندر درار پیش کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کو کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن آؤ گے اور جو تم خیانت دین کے اندر کر رہے ہو اس کو لے کر آؤ گے۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات روز روشن کی طرح واضح ہیں، مجھے اور آپ کو ہر پیرائے میں رہنمائی کر رہی ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ پر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ آنسو کسی اور کے آگے نہ گرائیں، یہ آنسو اللہ کے آگے گرائیں۔ اللہ رب العزت کے آگے گرنے والا آنسو مجھے بھی کامیاب کرے گا، آپ کو بھی کامیاب کرے گا، ہمارے معاشرے کو کامیاب کر دے گا۔ لیکن یہ آنسو اگر دنیا دار کے آگے گر گیا،
دنیا کی طاقت رکھنے والوں کے آگے گر گیا تو سوائے رسوت اور ذلت کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے بند مٹھی میں جو طاقت ہوتی ہے وہ کھولنے کے بعد نہیں ہوتی۔ اپنا رونا اللہ کے آگے رکھیں۔ اللہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے سینوں میں جو جذبہ موجود ہے آپ جانتے ہیں، ہمارے دماغ میں جو پلاننگ اور آئیڈیا موجود ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہم جو کرنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں، اسباب بنانے والے آپ ہیں، ہمیں جو ماحول آپ دیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ رب العزت کے آگے لفظ بندہ غلط نہیں کہہ سکتا، اللہ رب العزت دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے آگے اپنے آنسو گرائیں۔ یہ وقت ہے کہ جب 313 نے اللہ رب العزت کو پکارا تھا، کہ 313 کی پکار پر اللہ رب العزت نے لبیک کہتے ہوئے ان کو غلبہ دیا تھا۔ جہاں اسلام کو ضرورت پڑی اللہ رب العزت کے آگے مسلمان توجہ دلا دی، اللہ کے آگے گر گئے، اللہ کے آگے آنسو گرائے، اللہ رب العزت نے غلبہ دیا ہے۔ آج اگر میں اور آپ ساری کوششیں کریں لیکن اللہ کی مدد کو شامل حال نہ کریں تو میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسباب کی دنیا ہے لیکن اللہ رب العزت کرنے والے ہیں۔ اسباب کے اندر جان ڈالنے والی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسباب کی حیثیت سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اس کے اندر طاقت نہ ڈالے۔ اللہ رب العزت چاہے تو ہواؤں سے کام لے لے، ہمیں ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے یہ نہیں کر کے دیا؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، کہ اللہ نے تو ہواؤں کو ان کے لیے جہاز کی مانند بنا دیا تھا، بلکہ جہاز سے بھی اچھا بنا دیا۔ اللہ تو جیسے چاہیں گے کر دیں گے۔ اللہ اسباب بنانے والے ہیں، مسبب الاسباب ہیں، اور اللہ رب العزت اسباب کے اندر جان ڈالنے والے بھی ہیں۔ کیا اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم یہ کہیں کہ اسباب ہی سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ میرے اور آپ کی بھول ہے، جیسا کہ ان غیر مسلموں کی اور کفر پر جمع ہونے والے لوگوں کی بھول ہوتی ہے کہ اسباب ہمارے پاس ہے ہم جیت جائیں۔ مسلمان جو دیکھتا ہے وہ اللہ رب العزت کی نور سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ بھروسہ اللہ ہی پر کرو کہ اللہ ہی غلبہ دینے پر، اور اللہ رب العزت ہی میرے اور آپ کے دل کو اطمینان دینے والے ہیں۔ وگرنہ اگر اطمینان اللہ رب العزت میرے اور آپ کے دل میں نہ ڈالتے تو ہم کبھی بھی سکون سے نہ رہ سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اللہ رب العزت سے آہوزاری کریں، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں ان فلسطینی مجاہدین کے لیے، ان بچوں کے لیے جو ان بم دھماکوں کی زد میں آ رہے ہیں، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان علاقوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہے بلکہ قبلہ اول کے محافظین بنے ہوئے ہیں، اس سے چمٹے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی ایسے حالات، ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ درد دل ہے کہ جو درد دل اللہ ہی کے آگے رکھا جائے تو اللہ ہی میرے اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ ہی اسلام کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ ہی اسلام کو غلبہ اور غالب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ مسلمان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی ابتدائی لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں۔ لہذا میرے اور آپ کے لیے آج جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے اپنے دل اور دماغ کے تعلق کو جوڑ لیں اور اللہ سے دعائیں کریں، اور نہ مایوسی اپنے قریب نہ آنے دیں کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے، ہم یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بھی اسلام کی ایک جماعت ہوا کرتی تھی جو میدان جہاد کے اندر اللہ کے نبی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے کہ آپ کا کام صرف اور صرف اللہ سے دعا کرنا۔ آج اگر ہم نہیں جا سکتے تو ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا بھی یہ میدان جہاد میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کے محافظین کی مدد فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ جو لوگ قبلہ اول سے چمٹے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، یا اللہ اس کی حفاظت کے در پہ ہیں، یا اللہ ان تمام کو ہمت اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کی ہمت اور طاقت بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کو طاقت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جیسے جیسے ہماری توفیق ہے اس کے مطابق ہم سب کو اس جہاد میں شرکت کرنے کی اور شاہد ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے، یا اللہ دین اسلام کے غلبے کے لیے کوئی کام لے لے۔ یا اللہ ہم سب کو دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ پوری دنیا میں جانے کی اور پوری دنیا میں اپنا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ اس سب کے لیے ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا. اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما. یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حالات طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما. یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما. یا اللہ ان تمام کے شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب فرما. یا اللہ جتنے قبروں میں ہیں اللہ تمام کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.